نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ موجودہ NFC سے کتنا مختلف ہوگا؟ کیا موجودہ NFC میں طے شدہ وسائل کی تقسیم کے فارمولے کو تبدیل کرنا ضروری ہے؟ اگر ایسا ہے تو کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ ناگزیر ہیں؟ صوبوں اور مرکز کے درمیان کیا وسائل کی تقسیم کا تناسب جو ہے 57.5 اور 42.5 ہی رہنا چاہیے، یا پھر ان میں سے کسی ایک کا کوٹا بڑھانا اور دوسرے کا گھٹانا چاہیے؟ کیا صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے لیے آبادی کا تناسب 82% برقرار رہنا چاہیے، یا اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پسماندگی اور غربت یا ریونیو کلیکشن جیسے اشاریوں کا جو تناسب ہے وسائل کی تقسیم میں نہیں بڑھایا جا سکتا؟ گزشتہ 2 پروگرامز کی طرح آج بھی ہم نئے NFC اور اس سے جو وابستہ توقعات ہیں اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جاری جو قیاس آرائیاں ہیں ان پر بھی رائے لیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان معروف ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، سابق مشیر وزارت خزانہ، آج کل پاکستان کی صف اول کی درسگاہ نصب میں ان سے وابستہ ہیں، اس کے اسکول آف سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے جو ہیں بطور پرنسپل اس سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں ہی موضوعات پہ بہت کہتے ہیں نا گہرائی میں جا کے کام کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آپ جانتے ہیں بہتر کہ موجودہ NFC پہ ایک عرصے سے تنقید ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وفاق کو اس نے بالکل غریب کر دیا ہے، لیکن دوسری جانب آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ جی وفاق جو ہے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور بہت زمانے سے لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں۔ میرا بھی ایک ویو ہے اس پہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں کچھ سجیشن بھی دوں گا، کیونکہ آئندہ چند دنوں کے بعد کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک نیا کمیشن آلریڈی اسٹیبلش کر دیا ہے جی، تو اب اس کی میٹنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے شاید وہاں تک بھی بات میری پہنچ جائے۔ دیکھیں 2009-10 میں یہ جو موجودہ NFC ہے ہمارا 7th NFC فائنانس کمیشن ایوارڈ، یہ طے ہوا تھا، اور یہ ایوارڈ جو ہے اور یہ تمام لوگ ملک کے اندر اور ملک کے باہر جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، ان کا یہ تھا کہ یہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ 4 مہینے، یہ 4 سے 4.5 مہینے میں چند میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ایک دم اس کا اعلان ہو گیا۔ تو لوگوں کا یہ ویو ہے، تمام ایکسپرٹ کا جو ملک کے اندر میں بھی ہے ملک کے باہر میں بھی ہے، کہ یہ ایک پولیٹیکل ایوارڈ تھا، اس کی کوئی اکنامک فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ بعد میں یہ فیصلے کیے گئے تھے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF بھی اس سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے کہا، ان کا IMF کا بھی یہ ویو ہے، انہوں نے بار بار اپنے جو پاکستان کے جو رپورٹ ہے اس میں اس کے بارے میں بھی پورا باکس آئٹم کے طور پہ اس میں اپنے خیالات کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہو گیا تھا، جس سے فیڈرل گورنمنٹ کو بہت نقصان ہوا۔ میرا ویو یہ ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ یہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ چند میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے اس وقت کے حالات کے تحت ایک سیاسی فیصلے کے طور پہ یہ اس ایوارڈ کو ہم نے مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم نے ان ون گو صوبوں کو بہت زیادہ پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ یعنی کہ کہنے کے لیے تو یہ 57.5% ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی سبونشل گرانٹس وغیرہ اگر سب ملا لے تو تقریباً 60% ریسورسز صوبوں کو جاتا ہے اور 40% ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے۔ یہ ایک دم ڈراسٹک چینج ہو گیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ مرکزی حکومت کو ریسورسز کم مل رہے ہو اور صوبوں کو زیادہ مل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے خطہ کلامی کرنے دیں، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ صوبوں کو اگر وسائل دیے گئے تو ان کے ذمے جو ہے پھر کہتے ہیں نا نئی منسٹریز بھی دے دی گئیں جو ان کے پہلے ذمے نہیں ہوا کرتی تھی، وفاق کے پاس ہوا کرتی تھی۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق کے پاس جیسے وہ SEO کی بات کرتے ہیں کہ سالانہ جو ہے سینکڑوں ارب روپے وہاں پہ ضائع جاتے ہیں اور بہت سارا اور ضیاع ہوتا ہے، تو واقعی کیا وفاق کے پاس وسائل کم ہو گئے یا مس مینج ہو رہا ہے معاملہ؟
देखिए, मैं सूबों के मामलात में तो नहीं जाना चाहता हूँ कि वहाँ मिस मैनेज हो रहा है या क्या हो रहा है, हाँ लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो सूबों की जो कैपेसिटी थी, जो कैपेसिटी टू स्पेंड मनी, वो बढ़ाई नहीं गई। कैपेसिटी वही है, और अच्छा उनको इतने ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए गए कि फेडरल गवर्नमेंट का इंसेंटिव खत्म हो गया रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ, और सूबाई हुकूमतों का भी जो इंसेंटिव था कि वो अपनी रिसोर्स को मोबिलाइज करे, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको जरूरत से कहीं ज्यादा मिल गया पैसा। मैं नाम किसी सूबे का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक सूबा ऐसा भी है हमारा, जब मैं मिनिस्ट्री में था तो वहां पर मैं जानता था कि उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, और जब ये एनएफसी अवार्ड आया तो जितना उन्हें मिल रहा था उनको डबल से ज्यादा उनको मिल गया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम इस पैसे को खर्च कैसे करें। तो ये कहने का मतलब यह है कि हमने कैपेसिटी टू स्पेंड मनी प्रूडेंटली की मैं जोर कर रहा हूँ कि कैसे इसको बेहतर तरीके से खर्च किया जाए। हमने सूबों में मजबूत नहीं किया सूबों में, और हमने पैसा बल्क में को दे दिया, तो जिसकी वजह से अगर मिसमैनेज हो रहा है, या जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, जहां नहीं होना चाहिए मेरा सवाल ये था कि कि वफाक से भी मिसमैनेज हो रहा है। सूबों पे तो खैर चलें ठीक है कि आपने बिल्कुल कहा कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है और दे आर फ्लश्ड विद मनी, बट एट द सेम टाइम वफाक भी कोई बड़ा प्रूडेंट स्पेंडिंग तो नहीं करता। वफाक भी एससीओस पे मतलब सैकड़ों अरब हो रहे होते हैं सालाना के हिसाब से, आप सब्सिडीज़ दी जा रही होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी अखराजात बहुत होते हैं जिनको आप आराम से करटेल कर सकते हैं। वो मिनिस्ट्रीज क्यों चला रहे हैं कि जो सूबों को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं? जनाब बात देखें, मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा कि मरकज़ में जो है वो मिसमैनेज नहीं हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है मरकज़ में भी कि अपने जो फिस्कल जो सूरत हाल है इसको बेहतर किया जाए, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मरकज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट पेमेंट की हो, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है सबसे बड़ा बजटरी आइटम है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो पूरे पाकिस्तान का इंटरेस्ट पेमेंट है, जिसमें सूबे भी बोरो कर रहे होते हैं और जिसमें मरकज भी बोरो कर रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके जो इतराज़ात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बजा, लेकिन आपके ख्याल में कि तब्दीली उसको तनासुब में तब्दीली लानी पड़ेगी तो किस रेशो से लानी पड़ेगी वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल रास्ता होगा, क्योंकि इसमें फिर आइन में तब्दीली करनी होगी आप, इसलिए कि आइन ये कहता है कि जो मौजूदा रेशो है इससे आपने अगर बेहतर करना है, यानी कि सूबों को और ज्यादा देना है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप सूबों को जो अभी मिल रहा है इससे आपने कम करना है तो फिर प्रॉब्लम होगा, उसके लिए आइन में तब्दीली करनी होगी। तो ये रास्ता तो मेरे लिए मैं नहीं समझता हूँ कि यह हुकूमत वक्त लेगी कि हम आइन में तब्दीली कर दें। आइन में तब्दीली किए बगैर आप टिंकरिंग विद द सिस्टम कर सकते हैं बेहतरी के लिए, क्योंकि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। हमने 7th एनएफसी अवार्ड में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की सूबों और मरकज के दरमियान में, लेकिन हम जज्बात में, जैसे मैंने कहा, कि इतने आगे निकल गए कि एक इम्बैलेंस को दूर करने करते करते हमने एक नया इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, और वो ये था कि बल्क ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो सूबों में चले गए और मरकज के पास सूबे कम हो गए, तो रिसोर्सेज कम हो। वो रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप मरकज के रिसोर्सेज को बेहतर कर सकते हैं इस एनएफसी अवार्ड में रहते हुए, यानी टिंकरिंग विद द सिस्टम में। एक तो मैंने कहा कि आप कलेक्शन चार्जेस को दोबारा 5% पे ले जाएं, इसमें कोई आइन में तब्दीली करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि फेडरल गवर्नमेंट को 4% ऑफ द रिसोर्सेज डिविजिबल पूल जो है वो मिल जाएगा फेडरल गवर्नमेंट को। अभी 1% कटता है तो वो 1% जाता है फेडरल गवर्नमेंट को, 5% करेगा तो 5 मिलेगा, यानी 4% ज्यादा मिल जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज ज्यादा मिल गए। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट पेमेंट
یہ ذمہ داری ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ کی، جبکہ سب بورو کر رہے ہوتے ہیں، صوبے بھی بورو کر رہے ہوتے ہیں، مرکز بھی بورو کر رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے چند دنوں پہلے ایک خبر دیکھی کہ جس میں یہ تھا کہ صوبوں نے پہلے 38 دن اس مالی سال کے 38 دنوں میں کتنا بورو کیا ہے. جی مثال کے طور پہ جو خبر جو اخبارات میں چھپی، 400 سے زیادہ بلین روپیہ پنجاب نے بورو کیا، 17 بلین کے قریب شاید سندھ نے بورو کیا، 19 بلین کے پی کے نے بورو کیا، 9-10 بلین جو ہے وہ بلوچستان نے بورو کیا. صرف 38 دن کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو پورا مالی سال پڑا ہوا ہے. کیا قیامت برپا ہوگی اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا پاکستان کے فزیکل سچویشن کا. لیکن 38 دنوں میں یہ کیفیت تھی جو اخبار میں خبریں چھپی بھی ہیں. تو اب اگر یہ صوبوں نے بورو کیے ہیں، سب نے بورو، اس کی انٹرسٹ پیمنٹ کون کرے گا؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتا ہے. صوبے نہیں کرتے کیا یہ؟ اگر صوبے قرضہ لے رہے ہیں تو کیا آئینی قانونی پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ کنسولیڈیٹڈ پول میں وہ ڈیٹ بن جاتا ہے، تو وہ ڈیٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا، میرا کہنے کا سجیشن میری یہ ہے کہ اگر صوبے بورو کرتے ہیں تو پھر اس کا پرنسپل اور انٹرسٹ وہ صوبے ادا کریں. جو مرکزی حکومت بورو کر رہی ہے اس کا پرنسپل اور انٹرسٹ مرکزی حکومت. پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک صوبوں میں ڈسپلن بھی آ جائے گا کہ جب اگر انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اگر ہم بورو کر رہے ہیں تو پھر اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی. تو پھر وہ بڑی زبردست تجویز ہے یہ آپ کی. لیکن ایک اور بھی مجھے کسی نے یہ تجویز گفتگو میں کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ اس وقت پیسے مل رہے ہیں وہاں پر فریز کر دیا جائے کہ وہ رقم ملتی رہے گی، اور آئندہ کیونکہ ریونیو میں گروتھ ہو رہی ہے ہر سال، اس گروتھ کے اندر جو ہے وہ بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ اس میں فاق کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھا دیا جائے. کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک سمپل طریقہ ہے، جتنا آپ بورو کریں آپ پیمنٹ کر دیں، جتنا میں بورو کرتا ہوں میں پیمنٹ کروں گا، ختم ہو گیا. اچھا، اسی سے پھر جڑا ہوا ایک اور سوال آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری یہ جو صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے رقم، صوبوں کو دیا جاتا ہے، اس میں جو لائن شیئر ہے جی وہ آبادی کو ہوتا ہے 82%. جی تو وہ کس حد تک جائز ہے؟ آپ نہیں اتنی جلدی وہاں نہیں پہنچا، بھی میرے سجیشن بہت سارے ہیں. ارے چلیں یہ وقفے کے بعد آتے ہیں، میں وقفے پہ جانا چاہ رہا تھا، آپ سجیشن دے لیں پھر ہم وقفے پہ جاتے ہیں. جناب دوسرا سجیشن یہ ہے کہ ڈیفنس جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، کیا فیڈرل گورنمنٹ صرف اسلام آباد کے ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے یا پورے پاکستان کے ایک ایک کونے کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ تو اگر وہ پورے کونے کو، پورے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے تو اس میں صوبوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. according to their respective share in NFC award. ٹھیک ہے. تیسری چیز میں جلدی دینا چاہ رہا ہوں، تیسری چیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ تقریباً 600 بلین سے زیادہ 600 to 700 بلین ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ پیسے یہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، لفظ غور کریں، بانٹ رہے ہوتے ہیں. درست. ایک غریب ملک ہے جو بانٹ رہا ہوتا ہے 600 to 700 بلین. Why it should be the sole responsibility of the federal government? بھائی لوگ تو پاکستان کے صوبوں میں رہ رہے ہیں، لوگ تو صوبوں میں رہ رہے ہیں، کوئی سندھ میں رہ رہا ہے، کوئی بلوچستان میں رہ رہا ہے، اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہر جگہ جا کے ان کو پیسے بانٹ رہی ہوتی. تو یہ کام تو صوبوں کو کرنا چاہیے اپنے اپنے صوبوں میں. تو پھر اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ کہے کہ جی جو دفتر ہے یہاں پر اور جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیریٹری میں جہاں پر جو بینیفیشریز ہیں اس کی رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی، اور جو صوبوں میں بینیفیشریز ہیں جو پیسے مل رہے ہیں وہ صوبے اپنے سے دیں. After all, 60% of resources are going to the provinces. آپ پیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 سجیشن تو میں نے آپ کو دے دیا. چوتھا یہ ہے جی، چوتھا سجیشن یہ ہے کہ یہ بلک آف ریسورسز جو ہے صوبوں کو جا رہا ہے 60%. تو آج بھی فیڈرل گورنمنٹ
صوبوں میں فیڈرل پروجیکٹ جو ہے وہ چلا رہی ہوتی. Why should federal government run a federal project in provinces? یہ تو اس کی ذمہ داری ہے صوبوں کو اپنے صوبے کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کرے.